بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ آج جو سٹوری میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ نارنگ منڈی سے ہے۔ نارنگ منڈی لاہور کا یہ علاقہ بنتا ہے، یہ شیخو پورہ کے قریب ہے۔ نارنگ منڈی میں ایک کزن زین لڑکے کا نام ہے، 16 سال عمر ہے، اپنی 6 سالہ کزن کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور اس کو مسجد میں ہی زیادتی کرتا ہے اور مسجد میں ہی اس کی جو لاش ہے اس کو چھپا دیتا ہے۔ یہ واقعہ کس طرح کرتا ہے یہ میں آپ کے سامنے ساری ڈیٹیل رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے ناظرین میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جتنے بھی ہم یہ کرائم سٹوریز کر رہے ہیں، بالخصوص اس طرح کے واقعات جو ہیں زیادتیوں کے، کم عمر لڑکے، کم عمر بلکہ انتہائی کم عمر بچیوں سے 3 سال 4 سال 7 سال 5 سال جو بچیوں سے زیادتیاں کر رہے ہیں، اور یا جو بچیاں پڑھنے جاتی ہیں کسی کے گھر میں مدرسے میں، ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان میں بہت ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں، ان واقعات میں بہت ساری چیزیں مشترک ہیں۔ وہ میں آپ کے سامنے پہلے رکھ دیتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ ان میں والدین کی غفلت بہت زیادہ ہے۔ اس واقعے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسے واقعات ہم جتنے بھی سٹوریز کر رہے ہیں، ہم والدین ہیں، ہماری اس میں غفلت ہے کہ ہم اپنے بچوں کا پراپر خیال نہیں رکھتے کہ ہماری جو بچی ہے یا بیٹی ہے یا بیٹا ہے چھوٹا، وہ ٹیوشن پڑھنے گیا ہے تو کدھر گیا ہے، کس گھر میں گیا ہے، کتنا وہ گھر کے ماحول میں کوئی معاملات ہیں۔ یعنی میرا خیال ہے کہ شاید آپ اس سے اتفاق کر لیں کہ ہم اس کے اوپر اگر توجہ دیں تو ان معاملات میں بہت زیادہ کمی آ جائے گی، کیونکہ جو ایسے درندے ہیں ان کو جو مواقع مل رہے ہیں وہ زیادہ مل رہے ہیں۔ وہ جرائم کے، زیادتی کرنے کے، بچیوں کے ساتھ جو مواقع ہیں ایسے درندوں کے لیے، ایسے حبس کے پجاری لوگوں کے لیے وہ زیادہ ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو بچانے کے لیے تھوڑا سا دھیان زیادہ دیں، تھوڑی سی کوشش زیادہ کریں، تھوڑی سی اپنی جو نگاہ ہے وہ ان کے اوپر رکھیں کہ ہمارے جو بچی ہے، بچہ ہے، وہ اس وقت کہاں پر کھیل رہا ہے، وہ اس وقت کن کے گھر میں گیا ہوا ہے، وہ اس وقت جو اپنے کزن کے ساتھ 6 سالہ 5 سالہ 10 سالہ بچی گئی ہے، وہ جو کزن ہے وہ اس کا بیہیو، اس کا رویہ، اس کی عمر، اور وہ اس کی اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اس کے پاس موبائل ہے تو وہ کون سے مواد کو دیکھتا رہتا ہے، تو اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اندازہ ہو جائے گا اور آپ اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ اب میں اس واقعے کی طرف آتا ہوں۔ یہ نارنگ منڈی کے حوالے سے واقعہ ہے۔ زین عمر ہے 16 سال تقریباً، اچھا 6 سالہ اس کی کزن ہے۔ اس کی جو کزن ہے، اس کی جو والدہ ہے جس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ اپنے شوہر سے لڑ جھگڑ کر اپنی نانی، بچی کی نانی کے ہاں، یعنی کہ وہ خاتون اپنی ماں کے گھر میں رہائش پذیر ہے، اور یہ جو بچی ہے یہ بھی تھوڑی سی کہتے ہیں کہ جیسے ایک بچہ تھوڑا سا نہیں آوارہ سا ہوتا ہے کہ باہر پھرتا رہتا ہے، ایسے ہی تو ظاہر ہے بچے لاڑ پیار میں ہم تھوڑے سے بگاڑ بھی لیتے ہیں۔ اسی طرح کا یہ جو بچہ ہے، یہ اب میں آپ کو بتا دوں کہ اسی طرح ایک واقعہ لاہور میں پہلے ہوا ہے۔ 3 سالہ بچی کے ساتھ 3 مرتبہ اس بچے نے زیادتی کی، لیکن وہ بچہ بھی، وہ لڑکا بھی 16 سے 17 سالہ قرآن حفظ کرنے کا طالب علم ہے۔ اس بچے نے بھی کہتے ہیں کہ لگ بھگ 14-15 سپارے حفظ کیے ہوئے ہیں، یہ بھی قرآن حفظ کرتا ہے۔ یہ جو بچی ہے اپنی ماں کے ساتھ، یعنی کہ والد کے ساتھ، اس بچی کی جو ماں ہے اس کا کوئی کیس چل رہا ہے عدالت میں، اور یہ آپس میں میاں بیوی ناراض ہیں۔ تو ایسے موقع پر جو خواتین ہوتی ہیں، معذرت کے ساتھ میں ایک لفظ کہہ دوں، خواتین اپنی مصروفیات میں ہوتی ہیں، بعض اوقات ان کے روزگار کے مسئلے ہوتے ہیں، ماں باپ افورڈیبل نہیں ہوتے، تو وہ جو طلاق یافتہ یا اپنے مائکے میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں بیٹیاں، وہ ذرا پھر اپنا ان کی توجہ ہوتی ہے میں کو پیسے کما لوں، کوئی چھوٹا موٹا گھر میں کام کر لوں، تو اس طرح بچوں کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی یا کم دی جاتی ہے۔
تو بچے پھر تھوڑا بہت آوارہ نکل جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ خرچہ جو باپ یا ماں گھر میں دیتے ہیں وہ ننیال میں یا ادھر ادھر جب بندہ رہتا ہے تو مشکل ہو جاتا ہے غریب گھروں میں، تو میں بھی بچوں کی کیئر پوری نہیں ہو پاتی۔ یہ بچی تھوڑا سا باہر اندر بھی جاتی ہے اس طرح، وہ کزن اس کو جب پکڑتا ہے تو اس نے اس کو چیز چوز کھلائی ہے، یہ پہلے نانا کے پاس تھی، نانا سے اس نے لیا، اس نے چیز چوز کھلائی اس کو، بچی کو تھوڑا سا ورگلایا، اور ورگلا کے اس نے جب جگہ دیکھی تو اس کو جگہ نہیں ملی پراپر، وہ اس بچی کو لے جاتا ہے مسجد میں اس نے کوئی دیکھا نا ٹائم اس طرح کا ہے کہ اس وقت نمازی نہیں ہیں، وہاں لوگ نہیں ہیں، تو اس نے اس بچی کے ساتھ اپنے پورے طریقے سے زیادتی کرنے کے بعد اس بچی کی جو لاش تھی اس کو وہیں پر اس نے اس کو مارا، مطلب طریقے سے گلا شلا دبایا، چھوٹی بچی تھی، مارنے کے بعد ایک تھیلے میں ڈال کر، ظاہر ہے مساجد میں کام شام ہوتا ہے، سیمنٹ سومنٹ کا کوئی تھیلا پڑا تھا ایسا، اس میں ڈال کے، یا مطلب وہ دوسرا تھیلا تھا کوئی پلاسٹک والا، اس میں ڈال کے اس کو وہیں اس نے رکھ کے اس کے اوپر کوئی وزن رکھ دیا، اور یہ 6 دن کہتے ہیں کہ یہ لاش ادھر پڑی رہی ہے۔ 6 دن بعد جب تعفن پھیلا تو یہ پتہ چلا، لوگوں نے دیکھا، نمازیوں نے دیکھا، بدبو آئی، اور اس کے بعد پولیس کو انفارم کیا گیا۔ جب پولیس آئی انہوں نے دیکھا، پولیس کے شواہد اس طرف ہی گئے کہ یہ بچی جو ہے وہ اغوا ہوئی ہوگی، یا مطلب اس کو مار کر ادھر رکھ دیا گیا ہے یہ بچی کو۔ اچھا، اس سے پہلے جب یہ بچی پہلے دن غائب ہوتی ہے تو اس کی جو ماں ہے وہ اس کے بچی کے جو باپ کے اوپر، جس کے ساتھ اس کی ماں کا ایک معاملہ چل رہا ہے عدالت میں، اس کے اوپر FIR کٹوا دیتی ہے۔ وہ اس لیے کہ اس لڑکے سے جب پوچھا گیا زین سے کہ چھوٹی بچی جو ہے وہ کدھر ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا کہ جو اس کا ابو ہے وہ اس کو اپنے ساتھ لے جا رہا تھا، تو اس کا شک جو پک میں بدل گیا، تو اس نے جو قانونی کارروائی FIR وغیرہ وہ اپنے سابقہ شوہر کے اوپر، یا جو شوہر ایسا جیسے کہہ لیں سابقہ نہیں ہے تو پھر تنازع چل رہا ہے، اس کے اوپر کٹوا دی۔ ظاہر شک و شبہ ایسی ہوتی ہے۔ تو 6 دن جب لاش ملی تو پھر انہوں نے تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کیا، پولیس کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، تو پھر یہ معاملہ اس طرف آ گیا کہ جناب یہ جو لڑکا ہے یہ اس دن اس طرح بچی کو نانے سے لے گیا، یا مطلب معاملہ اس طرف چل پڑا، اور اس سے جب پوچھ گچھ کی اس لڑکے کو، زین کو گرفتار کیا، تو اس نے پھر مان لیا کہ میں نے ہی اس کے ساتھ اس طرح مسجد میں ہی زیادتی کی، اور اس کو مار کر ادھر ہی میں نے اس کی لاش کو چھپایا۔ ناظرین، یہ جب بچہ جب مانا اس چیز کو، تو پھر یہ بات پاسا جو ہے سارے کیس کا پلٹ گیا کہ اس کے والد کی طرف سے معاملہ ادھر کو چل پڑا۔ تو ناظرین، اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں، میں نے جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا کہ اس میں بہت سارے معاملات جو ہیں والدہ والدین کی غفلت کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے اوپر پراپر نظر نہیں رکھ پاتے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسے اگر ہم توجہ رکھیں گے اپنے بچوں کے اوپر تو معاملات ختم ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں اس میں کمی ضرور آ سکتی ہے، اس میں بہت حد تک کمی آ سکتی ہے، اس لیے والدین کو بڑا محتاط رہنا پڑے گا، بڑی تگ و دو کرنا پڑے گی۔ بے شک اب یہ جو بچہ حافظ قرآن کا بچہ یہ جیل میں چلا جائے گا، اگر اس کی والدہ وغیرہ صلح نہیں کرتی، جو معاملہ بھی ایسا ہے، تو اس کی زندگی جیل میں 10 سال 20 سال گزر جائیں گے، اس کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ کم عمر لوگ ہیں تو ان کو سزا دینا سزائے موت مشکل ہے، تو یہ مسئلہ بھی آڑے آتا ہے سزا دینے میں۔ اب یہ بندہ جب سزا پا کر آئے گا تو میں بھی یہ چینج ہو یا نہ ہو، تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں۔ ناظرین، ایسے معاملات میں اس طرح اپنے بچوں کا خاص طور پر خیال رکھیں، اور اپنے بچوں کو ایسے لوگوں سے بچائیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔